بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مارچ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کورونا کی صورتحال کے باعث خصوصی معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات پر 15 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے اعلان کے بعد اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود میں کمی کر دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے 3 ماہ کی اقساط میں بل وصول کیا جائے گا۔ مزدور طبقے کے لیے 200 ارب روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ غریبوں کو ہر ماہ 3,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 990 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ منگل کو ایک شخص کے انتقال کے بعد اموات کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں میں 5 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 18 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 112 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ پنجاب میں 47، خیبر پختونخوا میں 40، سندھ میں 16 اور گلگت بلتستان میں 9 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مجموعی طور پر سندھ میں 410، پنجاب میں 296، بلوچستان میں 110، گلگت بلتستان میں 80، خیبر پختونخوا میں 78، اسلام آباد میں 15 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 1 کیس سامنے آ چکا ہے۔ پنجاب میں رونما ہونے والے 296 کیسز میں سے 65 کا تعلق لاہور، 20 کا گجرات، 16 کا جہلم، 8 کا گوجرانوالا، 3 کا ملتان، 2 کا راولپنڈی، 2 کا فیصل آباد اور 1 کا تعلق منڈی بہاؤالدین، نارووال، رحیم یار خان اور سرگودھا سے ہے۔ باقی 176 کو ڈیرہ غازی خان کے قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ عالمگیر وبا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور دنیا بھر میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد منگل کو 4 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 18,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک دن پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وبا کے پھیلاؤ میں کمی کے بجائے تیزی آ رہی ہے۔ اٹلی میں 2 دن تک ہلاکتوں میں پہلے کی نسبت معمولی کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک دن میں مزید 743 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسپین میں بھی 489 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ میں منگل کی سحپہر تک 5,860 نئے کیسز کا علم ہوا تھا، جس کے بعد مجموعی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ ایران میں منگل کو 1,762 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اور 122 افراد جان سے گئے۔ وہاں مریضوں کی کل تعداد تقریباً 25,000 اور ہلاکتوں کی تعداد 1,934 ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی رات سے ملک بھر میں 21 روز کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ اگر وہ 21 دن تک سماجی دوری قائم نہیں کریں گے اور اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے تو ملک 21 سال پیچھے چلا جائے گا۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکام کے مطابق انفیکشن پر قابو پانے میں بڑی رکاوٹ لوگوں میں اسکریننگ اور قرنطینہ کی سرکاری کوششوں پر عدم اعتماد ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی مسافروں نے خود کو ایئرپورٹ پر حکام کی اسکریننگ سے بچانے کے لیے لینڈنگ سے 1 گھنٹہ پہلے پیراسیٹامول یا دوسری دوائیں کھا لیں تاکہ اگر انہیں بخار ہو بھی تو انہیں پکڑا نہ جائے۔ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں کو بخار یا دیگر علامات کی وجہ سے حکام نے قرنطینہ میں رکھا، ان میں سے کئی لوگ اپنے ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار کیے بغیر ہسپتالوں سے فرار ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا اگلا عالمی مرکز امریکہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کا وبا کا عالمی مرکز بننے کا امکان ہے۔ دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا وائرس سے متعلق ماہرین کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں مذکورہ وائرس خلا میں بھی نہ چلا جائے، جس وجہ سے آئندہ ماہ خلا میں جانے والے 3 خلا نوردوں کو قرنطینہ میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ آئندہ ماہ اپریل میں عالمی خلائی اسٹیشن پر جانے والے روس اور امریکہ کے 3 خلا نوردوں نے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر خود کو قازقستان میں قرنطینہ کر رکھا ہے۔ اور کیا فیس ماسک پہننا اب ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن رہا ہے؟ آئیے چلتے ہیں سلوواکیہ میں ہونے والی ایک حلف برداری کی تقریب کی طرف۔ یورپی ملک سلوواکیہ میں اگرچہ کورونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کی وجہ سے جزوی لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، تاہم ایسے حالات میں بھی وہاں نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں مجموعی طور پر 16 افراد نے شرکت کی، جن میں ایک خاتون صدر سمیت نئی حکومت کے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان شامل تھے۔
جہاں مذکورہ تقریب کو سلوواکیہ کی سیاسی اور حکومتی تاریخ کی منفرد تقریب قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اس تقریب میں منفرد انداز میں شرکت کرنے والی وہاں کی خاتون صدر کے فیشن کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ تقریب میں شامل ہونے والے دیگر افراد نے عام استعمال ہونے والے میڈیکل فیس ماسک پہن رکھے تھے، جبکہ صدر نے اپنے لباس کی میچنگ پر ہاتھ سے تیار کیا گیا فیس ماسک پہن رکھا تھا، جس وجہ سے ان کی تصاویر دنیا بھر میں وائرل ہو گئیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔